بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا حامد اسود رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، توکل کے بارے میں میرے یقین کی پختگی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ میں جنگلوں اور صحراؤں میں سفر کرتا اور اپنے توکل کو پختہ کرتا۔ مجھے ویران اور غیر آباد علاقوں سے محبت ہو گئی۔ ایک دن میں ایک ویران جنگل کی طرف گیا اور اس جنگل میں 3 دن 3 رات قیام کیا۔ جب چوتھی صبح ہوئی تو بھوک و پیاس کی وجہ سے کمزوری محسوس ہونے لگی۔ بت قضائے بشریت میں مجھے رزق کے معاملے میں کچھ تردد ہونے لگا۔ میں بڑا غمگین ہوا۔ اچانک میرے سامنے 4 بڑے بڑے اژدھے نمودار ہوئے۔ وہ اپنے منہ سے سیٹی کی سی آواز نکالنے لگے، پھر بنبناہٹ سی سنائی دینے لگی۔ ان کی اس آواز میں ایسا غم و سوز تھا کہ ایسی غمگین آواز میں نے آج تک نہ سنی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ چاروں میری طرف آئے۔ ان میں سے ایک نے اپنا سر بلند کیا اور بڑا فصیح و بلیغ کلام کرتا ہوا مجھ سے یوں گویا ہوا، اے ابراہیم، کیا تو اپنے خالق کے بارے میں شک میں مبتلا ہے؟ میں نے کہا، نہیں الحمدللہ، میں بالکل مطمئن ہوں۔ اس نے کہا، پھر تو رزق کے بارے میں شک میں کیوں مبتلا ہوا؟ وہ اژدھا میری حالت سے واقف ہو گیا تھا۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا، تم میرے حال سے کیسے واقف ہوئے؟ اس نے کہا، مجھے اس پاک پروردگار نے آگاہ کیا جو ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ سنو، ہم 4 اژدھے مختلف مقامات کے رہنے والے ہیں اور ہم توکل جمع کرنے آئے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو بہت ضروری ہے۔ بے شک میں نے بھی کھانے پینے کے متعلق توکل کیا۔ اس دوران اکثر اوقات بھوک و پیاس کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، پوشیدہ باتوں کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس کا ذکر سیراب کرتا ہے اور اس سے ان کی بھوک جاتی رہتی ہے، پھر وہ کسی ایسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے جس کے ذریعے دوسرے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ان لوگوں کے دلوں میں ایسی چیزوں کے متعلق کبھی پریشانی نہیں ہوتی جس کے نہ ملنے پر دوسروں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ ہاں، وہ تو صرف فتنہ و فساد سے ڈرتے ہیں۔ اس اژدھے کا ایسا فصیح و بلیغ کلام سن کر میں نے اپنے دل میں کہا، سبحان اللہ، اژدھا کتنا پیارا کلام کر رہا ہے اور میں اس کی بات کو کتنی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ پھر میں رونے لگا۔ میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اژدھا پھر بولا، اے ابراہیم، پوشیدہ باتوں کی ٹوہ میں نہ رہو۔ کیا تم اللہ کی مخلوق میں کسی کو حقیر سمجھتے ہو؟ بے شک مجھے قوت گویائی اس پاک پروردگار نے عطا فرمائی ہے جس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ تم میرے بولنے سے متعجب ہو رہے ہو، حالانکہ زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسی وادی سے تیرے پاس آئے ہیں جو یہاں سے 1 ماہ کی مسافت پر ہے۔ ہمیں ہمارے پاک پروردگار عز و جل نے یہاں بھیجا ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوا اور اس اژدھے سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ ان 4 اژدھوں میں سے صرف تم ہی کلام کر رہے ہو اور باقی سب خاموش ہیں؟ اس نے کہا، اے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، بے شک اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان حجاب ہے۔ مخلوق میں کچھ لوگ ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں، کچھ وزراء اور کچھ لوگ بعض کے شاگرد و مرید ہیں۔ ان 4 اژدھوں نے مجھے اپنا امیر مان لیا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ اب میں ہی ان کی نمائندگی اور رہبری کر رہا ہوں۔ میری ایک بات توجہ سے سن لیجئے، اگر آپ کسی کے امیر بنو اور تمہارے رقفاء آداب سفر ملحوظ رہیں تو عنقریب تم اور تمہارے تمام رقفاء صدق و اخلاص کی اعلیٰ منازل تک رسائی حاصل کر لوگے۔ لیکن جب امیر قافلہ ہی راہ سے بھٹک جائے اور اس کے رقفاء اس پر برتری چاہیں تو سمجھو کہ وہ قافلہ ناکام ہو گیا۔ ناکامی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ماتحت اپنے امیر پر غالب آ جائیں اور اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ جب تم دیکھو کہ ماتحت اپنے امیر و نگران کے سامنے بڑی بے باکی سے بول رہا ہے اور امیر و نگران خوش ہیں تو سمجھ لو کہ اب برکت اٹھا لی گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اچانک وہ 4 اژدھے میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر میں 40 روز اسی ویران و غیر آباد وادی میں رہا
اور جو منظر میں نے دیکھا اس کے بارے میں سوچ سوچ کر حیران ہوتا رہا۔ یہ 40 دن ایسے گزرے کہ نہ تو مجھے کھانے پینے کی فکر رہی اور نہ ہی کسی اور قسم کی حاجت درپیش آئی۔ میں 40 دن تک بالکل نہ سویا اور کئی دن تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھتا رہا۔ یہ وادی بہت زیادہ غیر آباد اور ویران تھی، کوئی چیز اس میں ایسی نہ تھی جس سے انسیت حاصل کی جاتی۔ بہرحال 40 دن بعد ایک صبح وہ چاروں ازدے پھر میرے سامنے ظاہر ہوئے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ ان میں سے وہی ازدا جو پہلے مجھ سے مخاطب ہوا تھا کہنے لگا، اے ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ، میرا گمان تھا کہ ان 40 دنوں میں کسی نہ کسی دن کو تو منتخب کر لیا جائے گا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ وہ تجھے صادقین کی بعض غذا کا ذائقہ چکھا دے، اور اب میں تیرا حال اللہ عز و جل کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر اس ازدے نے اپنے منہ سے نرگس کے کچھ پھول میری طرف پھینکے، میں نے انہیں اٹھا لیا۔ جب سامنے دیکھا تو وہ تمام ازدے غائب ہو چکے تھے۔ میں ان کی جدائی سے بڑا غمگین ہوا۔ پھر 40 دن تک میں کیف و سرور کے عالم میں رہا، نہ تو مجھے بھوک لگی نہ پیاس، اور میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی جیسے میں نے پورے جسم پر عطر لگایا ہوا ہو۔ اسی طرح وہ پوری وادی خوشبو سے معطر اور معتبر رہی۔ یہ وہ پہلا واقعہ تھا جو اللہ رب العزت نے میرے لیے ظاہر فرمایا اور مجھے عجیب و غریب چیزیں دکھائیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔